دوستان عزیز قدر، آئیے رات کے اس پہر میں حضرت پیر بارو رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس کے اس سائے میں بیٹھے ہوئے ہم اس بات کے ساتھ اپنے نبی کے نام کے وظیفے کے ساتھ اپنی کلفتوں اپنی تھکاوٹوں کو دور کرتے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ چاند بدلی رسولوں سے ہوتی رہی، قرن بدلی رسولوں سے ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جن کے پاؤں تلووں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ تشریف رکھیے، ابھی آپ کے سامنے ایک نامور خطیب، مقرر شعلہ بیاں، خطیب دلساز، سفیر عشق رسول اور حضرت خواجہ غلام فرید کے کلام کے مایہ ناز خطیب تشریف لاتے ہیں۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا بلکہ مظہر تجلیات حضور ضیاء الامت حضرت پیر کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ کے خانوادہ اور آپ کے دارالعلوم کا چمکتا ہوا ستارہ تشریف لاتے ہیں۔ محبتوں سے استقبال کیجئے علامہ حافظ خان محمد صاحب قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سبحان سبحان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین على سید المرسلین وسید العالمین خاتم النبیین رحمت للعالمین خطیب الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم۔ سب حضرات پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محبوب سبھے رکھ ایک پاسے محبوب سبھے رکھ ایک پاسے او نازک متوارا ایک پاسے تلوار دو دستی ایک پاسے اندے ابرو دا اشارہ ایک پاسے سارے نبی تے مرسل ایک پاسے سارا نبی پیارا ایک پاسے تے سارے جلسے ایک پاسے اج چوک اعظم دا نظارہ ایک پاسے کیا ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آستانہ علیہ پیر سواگ شریف آستانہ علیہ پیر بارو شریف علماء اہل سنت علامہ محمد خان محمد صاحب قادری حضور جگر گوش ہے سیدی حضرت سواگ رحمت اللہ علیہ جگر گوش ہے حضرت قبلہ پیر بارو صاحب مشائخ اعظام علماء کرام آپ نے ہمارے نقیب محترم سے سن لیا کہ راستے میں گاڑی کو حادثہ ہوا اس کے باوجود بھی میں آپ کی خدمت میں حضرت صاحب کی مدد سے پہنچ گیا ہوں ظاہر ہے جب ایسی حالت ہوتی ہے تو بندہ پریشان ہوتا ہے اور پریشانی کی کیفیت میں سریکی زبان میں ایک بات عرض کر دوں کہ ادھر خواص ہیں ادھر عوام تو میں معذرت کے ساتھ خواص کو میرا سلام ہے محفل ساری آپ کے نام ہے سبحان اللہ کیونکہ آ گئی جان شکنجے اندر جی میں ویلنے دے وچ گنا رو نو آکھو اج رو محمد اج روے تے منا اس لیے علماء پہلے ہی علماء ہیں کیونکہ انہیں نہیں سمجھانا ہے آپ کو کچھ عرض کرنا ہے اس لیے تم ہی نہ سنو گے تو اسے کون سنے گا یہ دل کی صدا ہے میری آواز نہیں کیا بات سبحان اور میں جب مجھے لے کے دوست آ رہے تھے تو سریکی کا ایک بند میرے دماغ میں بار بار آیا کہ اگر میں نہ گیا تو دوستوں نے تو نام لکھ رکھا ہے تو سریکی میں کہتے ہیں پٹھیو آپ سنیہا آمندہ واہ اور ان کا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے درد مند عشق کا طرز کلام اور ہے پٹھیو آپ سنیہا آمندہ میں سر دھو اور سنگار کیتے پٹھیو آپ سنیہا آمندہ میں سر دھو اور سنگار کیتے ہر ستر سجائی ہم گھر دی میں اگر آپ کی آواز آ جائے کچھ دیر کے لیے تو ذرا بیٹری چارج ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ علامہ حافظ خان محمد صاحب قادری یہ جو نعرے ہوتے ہیں یہ بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں کیونکہ ان پہ فقیروں کے گزارے ہوتے ہیں تو پٹھیو آپ سنیہا آمندہ میں سر دھو اور سنگار کیتے ہر ستر سجائی ہم گھر دی میں اتے ویڑھا چھنڈک بہار کیتے ہر ستر سجائی ہم گھر دی میں اتے ویڑھا چھنڈک بہار کیتے
گھروں دانے ویچتے مالی توں پھل گھن ایاں تیرے ہار کیتے گھروں دانے ویچتے مالی توں پھل گھن ایاں تیرے ہار کیتے توں آصف شام کو نہیں آیا تیری مونجھ وڈے نروار کیتے اس لیے میں نے کہا کہیں مونجھ نروار نہ کرے کہیں کوئی بندہ تکرار نہ کرے اس لیے فقیرہ جس حال میں ہے جا تو بڑی دور سے آئے ہیں تمہاری خاطر دل کے ارمان بھی لائے ہیں تمہاری خاطر اس لیے آپ اگر توجہ فرمائیں گے تو فقیروں کے گزارے میں اس اقرار کے ساتھ اس اعتراف کے ساتھ اور اعتراف صاف کے ساتھ کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے اور مجھے یہ بھی سمجھ نہیں ہے کہ میں ایک فقیر مسکین سا بندہ مجھے ان بڑے لوگوں کی صف میں کیوں ملایا گیا ہے پتہ نہیں مجھے کیوں بلایا گیا ہے حالانکہ میں بقول ایک چشتی بزرگ کے اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ تیرے باغ بہشت گلشن سونے یہ باقی کے لوگ جو ہیں علماء مشائخ تیرے باغ بہشت گلشن سونے ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی صحیح تیرے باغ بہشت گلشن سونے ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی صحیح تیریاں ڈاچیاں گاواں مجھیں توڑے تیریاں ڈاچیاں گاواں مجھیں توڑے ایک بھیڑ دا جنڈڑا میں بھی صحیح تیرے شہباز شان شکرے تیرے شہباز شان شکرے ایک چڑی دا انڈڑا میں بھی صحیح ایک چڑی دا انڈڑا ویسے آپ کو سرائکی سمجھ آتی ہے جن کو سمجھ نہیں آ رہی وہ ہاتھ کھڑا کریں شکر ہے آپ جاگ رہے ہیں میں سمجھاتا آپ بھاگ رہے ہیں ویسے لاہور والے ہوتے تو آدھوں کے ہاتھ کھڑے ہو جاتے لیکن آپ لوگ کمال ہیں سبحان اللہ میں نے صحیح کہا ہے کہ تیرے شہباز شان شکرے ایک چڑی دا انڈڑا میں بھی صحیح تیرے عالم فاضل حافظ قاری ایک جاہل بندڑا میں بھی صحیح تیرے کجر کلاوت تھیا تھیا ایک مسخرہ بھنڈڑا میں بھی صحیح علی حیدر شاہ تیرے شیران دے گل سنگل سوندے ایک کتے دا ڈنڈڑا میں بھی صحیح آج ختم نبوت کانفرنس ہے اور میں اپنی گفتگو سے پہلے حضرت قبلہ پیر سواگ اور پیر صاحب بارو کو بصد آداب سلام کرتا ہوں میں اپنی گفتگو کا ایک ایک لفظ ان کے نام کرتا ہوں اس لیے کہ میرے علماء نے آپ کو سچ بتایا ہے کہ ایک داغ ہو تو سی لیں اپنا گریب یار ظالم نے پھاڑ ڈالا ہے تار تار کر کے مجھے ارشاد ہوا ہے سرائکی میں میری گفتگو ذرا تھوڑا سا سڑک پہ آنے دیں مجھے تھوڑا سا سفر فرمانے دیں تو یہ میری اردو بھی الحمدللہ آپ کو سرائکی کی چس دے گی میں کیونکہ کسی چیز کو بے سرہ نہیں مانتا میرا خدا بھی سر والا میرا نبی بھی سر والا مولانا روم نے کہا تھا روح و آواز پیغمبر معجزہ است
نبی کی بولی بھی معجزہ، نبی کا بول بھی معجزہ، نبی کی آواز بھی معجزہ، اس لیے میرا نبی جب بولتا تھا. کیا سمجھتے ہو؟ میرا سونا نبی جب بولتا تھا. اللہ اکبر. اس لیے ذہن میں رکھیں، میں نے کیا کہا کہ ذہن میں رکھیں، علماء نے ٹھیک فرمایا کہ فتنہ کدھر کدھر سے آیا ہے، مگر ایک دیوانے نے نعرہ لگایا ہے کہ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تجھے کیا بتاؤں اے دل ربا، تیرے سامنے میرا حال ہے. اس لیے بس اشارہ ہے کہ اہل سنت کے پیاروں، پوری ملت نہ صحیح، اگر یہ علماء یک جان ہو جائیں، یہ عوام جو عوام ہے یہ تو بیچاری رات کو 2 بجے بھی کرتی سلام ہے. یہ جو ہم نے سٹیج بنایا ہے اس میں بھی حصہ عوام کی طرف سے آیا ہے، اور میں نے یہ جو سر پہ دستار کو سجایا ہے اس میں بھی پیسہ عوام ہی کا آیا ہے. کسی مولانا صاحب نے گھر سے کچھ نہیں لگایا ہے، اس لیے ان کا قصور نہیں، یہ میرا قصور ہے. اگر آج علماء اہل سنت ایک دوسرے پہ چبھتے تیر نہ چلائیں، یہ ایک ہو جائیں پھر نیک ہو جائیں، تو کفر میں اور باطل میں اتنے چھیک ہو جائیں. اس لیے پہلے میری جان ادھر آئیے، اپنوں کو منائیے، سب کو سینے سے لگائیے. یاد رکھو اگر بیٹا نافرمان بھی ہو جائے تو باپ کے دل میں درد ہوتا ہے. کبھی جدا نہیں فرماتا ہے، کبھی بیوی کو کہتا ہے تو جا، کبھی بڑے بیٹے کو کہتا ہے تو جا، کبھی ناخن بھی گوشت سے جدا ہوئے. وہ جیسے بھی ہیں سنی ہمارے ہیں، سارے سنی ہمیں پیارے ہیں. اس لیے میری دست بستہ اگر چوٹ پڑے تو میں معافی کا طلبگار، لیکن یاد رکھو ختم نبوت والا مسئلہ بھی کام آپ نے کیا، کام ہمارے بزرگوں نے کیا، لیکن جب وقت نام کا آیا ہے تو غیروں نے کیا کرم فرمایا ہے. ہم نے کام کر کے ہم سو گئے، وارث شیروں کے گدڑ ہو گئے. نہیں سمجھے؟ میں آپ کی خدمت میں سچ عرض کر رہا ہوں کہ ختم نبوت کی جو تحریک تھی، قادیانیت کو پہلے دن سے لے کر اس کو لاہور گوال منڈی کے سامنے گندگی میں پہنچانے تک صرف اہل سنت کا کردار ہے. بے شک یہ میری پوری روشنی میں پکار ہے. لیکن جانتے ہو آج ختم نبوت کا جنہوں نے مشرق سے مغرب تک چندہ کھایا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آیا ہے. یہ اسی کے جواب میں ہم نے آپ کو بلایا ہے کہ آئیے ذرا جاگیے، ادھر ادھر نہ بھاگیے. کیا بات، جب بھی چمن کو ضرورت لہو کی پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری کٹی. اب یہ کہتے ہیں زاگو زغن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. کیا بات، کیا بات.
میں آپ کو وقت پہ صدا دے رہا ہوں، علماء دیوبند بڑے ماشاءاللہ چالاک ہیں اور کچھ بے باک ہیں، اور اس سے زیادہ خطرناک ہیں۔ چالاکی دیکھیے اور ذرا بے باکی دیکھیے، بلکہ چوری دیکھیے، اوپر سینہ زوری دیکھیے، ذرا اس نہر میں موری دیکھیے، چوری دیکھیے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ علماء دیوبند کے مدرسوں میں جو قادیانیت کے خلاف ختم نبوت کے موضوع پر کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے آئینہ قادیانیت۔ اس کے اندر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پھسلانے کے لیے لکھا ہے کہ ختم نبوت کی تحریک، قادیانیت کی تردید حاجی امداد اللہ کی الف سے شروع ہوئی، یوسف بن نوری کی یہ پہ ختم ہو گئی۔ صدقے جاؤں وارے وارے جاؤں، حاجی امداد اللہ صاحب نے کون سا کارنامہ سر انجام فرمایا ہے کہ چوٹی پہ ان کا نام آیا ہے۔ کیا بات، کیا بات، بھول گئے ساری سچائی، دہائی جھوٹ کی مچائی، لیکن ابھی جاگ رہی ہے خدائی۔ کیا بات، کیا بات، ابھی اتنا نہیں پھیلا غبار، اتنی نہیں پھیلا اندھیرا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اندھیرا ہو گیا ہے، جو چاہو گے بولتے جاؤ گے، نا اسی آئینہ قادیانیت میں لکھا، اپنے طلباء کو پڑھایا، اپنے مولاناؤں کو پڑھایا کہ اللہ نے جب ختم نبوت کا کام لینا چاہا تو علماء دیوبند کا انتخاب فرمایا۔ یہ دوسرے مقام پہ لکھا، میں نے کہا میری جان ذرا میری مان، بعد میں کھولنا زبان، ذرا تاریخ اٹھا، اپنی ہی کتاب، ان کی اپنی ہی کتاب احتساب قادیانیت، اس میں جب تاریخ لکھنے بیٹھے مورخ صاحب تو جھوٹے کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹے کے، اور چور ہمیشہ کوئی نہ کوئی کھرا چھوڑ جاتا ہے۔ جب لکھنے بیٹھے لکھتے لکھتے ایسے پھسلے، سچائی بول گئے، پورا تول گئے، بند دروازے آپ پہ ہی کھول گئے، لگتا ہے صداقت کے آگے ڈول گئے، اس لیے سچ بول گئے۔ کیا بات، اب میں اوکھے لفظ نہیں بولوں گا، سوکھی کھڑکی کھولوں گا، کیونکہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے اور آپ کی زبان میں کرنی ہے اور آپ کی جیب بھرنی ہے، پیسوں سے نہیں۔ ہاں ذہن میں رکھو پیارے، پہلے دعویٰ یہ کیا، جب دلیل دینے کی بات آئی تو پوری شخصیت چرا لی۔ آپ حیران ہو جائیں گے، دلیل دی کہ علماء دیوبند نے ہی ختم نبوت کا کام کیا۔ دلیل کیا دی کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے پیر مہر علی شاہ کو، میں نے کہا ذرا سنبھل کے، یہ جو نام آ رہا ہے، یہ جو مہر علی ہے، حب نبی ہے مہر علی۔ کیا بات، میں نے کہا جب یہ نام آئے گا تو تیرے بڑوں کو بھی پسینہ آئے گا، یاد پھر مدینہ آئے گا۔ کہنے لگے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے حضرت پیر مہر علی شاہ کو فرمایا، آپ یہاں نہ رہیں، آپ ہند میں جا کے رہیں، آپ بیٹھے بھی رہے تو یہ قادیانی فتنہ پنپ نہ سکے گا۔ گویا پیر مہر علی شاہ نے جو کارنامہ سر انجام فرمایا ہے، دیوبندیوں نے اس کو بھی اپنے نام لگایا ہے۔
تمہیں سمجھ آیا ہے پر مجھے سمجھ نہیں آیا ہے کہ پیر مہر علی شاہ کو دیوبند سے کس حیثیت میں ملایا ہے. کیا بات، کیا بات. یہ تو ایسے ہے کوئی دوپہر کے سورج کے سامنے کھڑے ہو کے کہے ڈٹ کے کہ کالی رات ہے، واہ چمکا دڑ تیری کیا بات ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات. ویسے یہ جو نعرہ ہے نا، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا یہ جو نعرے ہوتے ہیں بڑے پیارے ہوتے ہیں، اسی پہ فقیروں کے تو آپ ناریاں نہ مارے نا. اگر نہیں لگانا نعرہ تو تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، آستانہ عالیہ گولا شریف. ماشاءاللہ سارے آستانے سبحان اللہ. یہ سونے پیر سبحان اللہ، یہ محمد سونے کے فقیر سبحان اللہ، یہ اس ظلم گرہ گیر کے اسیر سبحان اللہ. لیکن میرے پیارے بھائیوں، چوری دیکھی ہے آپ سے، ہم سے، ہمارے پہاڑوں جیسے لوگ چرانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں کوئی رومال کا چور، کوئی ڈالر کا چور، کوئی ریال کا چور، نہیں سمجھے، کوئی جوتے چور، لیکن اینی کچھ ہور پتہ نہیں یہ لئیے وسدن یا لاہور. عجیب ہے یہ مولانا چور، حالانکہ اتنا مچاتے ہیں شور تاکہ کسی کا نہ چلے زور. لیکن مولانا آج تک چوک پہ آنکھ رکھ، ختم نبوت والوں کا مزہ چک. یہ حق ہے، یہ پک ہے، یہ بے شک ہے. بے شک، سبحان. یہ آج حضور پیر صاحب نے ان کو بلایا ہے جنہوں نے دھرتی کو خون جگر پلایا ہے. آج ختم نبوت والوں نے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا ہے. آج لطف بڑا آیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بھول گئے پیر مہر علی شاہ. میں نے کہا جانتے ہو کون تھا پیر مہر علی شاہ؟ جانتے ہو کون تھا پیر مہر علی شاہ جس نے للکارا تھا لاہور میں؟ اور جب قادیانی نے اپنے چہیتوں کو کہا تھا کوئی لولا لنگڑا لایا جائے، اس کو بیچ میں سلایا جائے، فریقین کی طرف سے ہاتھ اٹھایا جائے، جس کی دعا سے وہ ٹھیک ہو جائے وہ حق ہے، تو ہمارا پیر اٹھا، اہل سنت کا سکندر اٹھا، محمد کا کلندر اٹھا. کیا بات. محمد عربی کا کلندر اٹھا، اٹھ کے زلفوں کو جھٹکا. بڑے بڑے تھے مگر ایک جو آیا سب پہ چھایا اور اٹھ کے فرمایا قادیانیت کو پیس کے مٹی میں ملایا اور فرمایا بڑا مان ہے قادیانی کو. کیا بات. اپنی قبولیت پہ اسے بولو آ تو صحیح، مردے بھی زندہ کرنے ہیں تو آ جا. کیا بات، کیا بات. مردے تو جو بیٹھے تھے دائیں بائیں کچھ، وہ تو نبی کے لیے بھی نہیں مانتے تھے کہ نبی بھی مردے زندہ کر سکتا ہے. ایک دوسرے کو کن اکھیوں سے تکے کہ یہ تو مہر علی ہے، کیسا ہوگا علی. کیا بات. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اب ایک مولوی
نے دوسرے کے گھٹنے کو دبایا، اے شاہوراں کی فرمایا۔ شاہوری بھی سمجھ گئے کہ مولوی جی کو پسینہ آیا، نہیں سمجھے؟ چوٹ کہیں لگی، زخم کہیں ہوا۔ اب مولوی جی لگے جو گھبرانے، یہ ہے 1900 کے زمانے۔ پیر صاحب نے اشارہ کر کے کہا تسا نہ گھبراؤ، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ کیا بات، کیا بات، ذرا پیر پیڈا رکھو، پیر پیڈا رکھو، نہ ڈرو، تسی کچھ نہ کرو، تسی رے منہ بھرو، تم صرف چندہ کھاؤ، ہمارا نام لگاؤ، عیش فرماؤ۔ کیا بات، نہیں سمجھتے؟ ابھی بھی نہیں سمجھتے۔ یہ الیکشن پہ پیسے ختم نبوت کے لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی شور ہے اور زور ہے۔ اور آگے ایک مولوی جی نے ویسے تو مزاحن، حضور کیا یہ واقعی مردے زندہ کر دیتے؟ آپ نے فرمایا تو نے مہر علی کو کلہ سمجھا تھا؟ کیا بات، سبحان اللہ۔ مہر علی نے دھجیاں اڑا دی، بخیے ادھیر دیے۔ آپ نے کہا تو سمجھا ہے یہ میرا کمال ہے، میرے کاندھے پہ دست پیر سیال ہے، اور پیر سیال کے کاندھے پہ اس کا دست کمال ہے جو آمنہ کا لال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اب حقیقت بھی ذرا اگر آپ سمجھیں گے تو یاد رکھیں، لکھا کیا جی ختم نبوت کا کام تو سنیوں نے کیا ہی نہیں ہے، یہ بیچاروں تو سوتے ہی رہے ہیں، ان کے پیر تو بالکل کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، ان کے مولانا تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا یوں تیل لگا کے اپنے گھر بیٹھ کے نہ مار، ذرا میدان میں آ، میں تجھ کو بتاؤں کہ تم کہاں تھے ہم کہاں تھے۔ اور مزہ یہ ہے کہ کتاب بھی انہی کے گھر کی، انہی کے در کی۔ کتاب کا نام ہے احتساب قادیانیت، جلد ہے 10ویں۔ خود لکھا کہ قادیانیت کے خلاف سب سے پہلے جس مرد نے قلم اٹھایا ہے وہ مرد تھا قصور کا، ماننے والا تھا نور کا، غلام تھا مدینے والے حضور کا۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان ماشاءاللہ۔ اور میں جگر گوش ہے پیر سواگ، جگر گوش ہے پیر بارو صاحب، میں ان کے آسرے سہارے کے ساتھ پوری دیانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے خود لکھا اور مانا کہ 1302 میں، ذرا یہ یاد رکھنا، 1302 میں تحریری طور پر قادیانیت پر سکہ بند جس مرد نے قلم اٹھایا اور کل کے رضا بنا کے اٹھایا، وہ تھا کہاں سے آیا؟ وہ تھا مرد نوری، شہر تھا قصوری، نام تھا مولانا غلام دستگیر قصوری، کتاب کا نام ہے رجم الشیاطین۔ 1302 میں، کب؟ 1300۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، علامہ پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب ہزاروی، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ، کھلی کلیاں، فضا مہکی، پھول مسکرائے،
الحمدللہ ہمارے عظیم المرتبت مہمان آئے. آپ تشریف رکھیں. بڑی مہربانی. برادران اسلام، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری رحمت اللہ علیہ کب آپ نے قلم اٹھایا؟ تشریف رکھیں. مہربانی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی آپ تشریف رکھیں گے تو میں اگلی گزارش پیش کروں گا. بڑی مہربانی. برادران عزیز، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ دعویٰ کہ علماء دیوبند نے سب سے پہلے ختم نبوت کا کام کیا، ہم نے کہا جھوٹ نہ بولیے، غلط نہ تولیے، یہ سچائی کے موتی مٹی میں نہ رولیے، ذرا سچ بھی بولیے. سچ پھر قلم سے نکل گیا کہ 1302 ہجری میں سب سے پہلے قادیانیت کی گردن پہ جس کا ہاتھ آیا ہے وہ ایک سنی صوفی کا جایا ہے، اور اس کا نام مولانا غلام دستگیر قصوری ہے، سینہ اس کا نوری ہے. اور وہ وہی مولانا غلام دستگیر قصوری تھے جنہوں نے علامہ خلیل بیٹھوی اور رشید احمد گنگوہی صاحب نے جس وقت حضور نبی کریم کی طرف وہ کچھ رقیق لفظ استعمال کیے تھے، وہی مرد حر تھا جس نے کتاب لکھی تھی تقدیس الوکیل عن توہین الرشید والخلیل. وہی مرد تھا اور جرری مرد تھا. 1302 میں اٹھا، 10 سال تک مرزے کو بھگاتا رہا، گلی گلی رلاتا رہا، سچائی واضح فرماتا رہا اور قلم حق کا چلاتا رہا. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حضرت پیر مہر علی شاہ پھر تو قطار ہے، نہ حساب ہے نہ شمار ہے، پھر تو بے شک قطار ہے. لیکن اہل سنت کے اس مرد حق نے 1302 میں قادیانیت کی گردن پہ ہاتھ ٹکایا، اور خود دیوبندیوں نے لکھا، اقرار کیا کہ دیوبند سے پہلا فتویٰ کب آیا؟ کہتے 1335 میں آیا. کب؟ اہل سنت میں 1302 اور علماء دیوبند 1332. آگے سے 32 ہی نکال کے دکھا دیتے ہیں. فرق ہی کیڑا ہے، 30 سال دئیے نا. جو 30 سال بعد جاگ رہے ہیں، آج گلی گلی بھاگ رہے ہیں، سنیو کیا آپ جاگ رہے ہیں؟ 30 سال بعد جنہیں ہوش آیا، اور اس وقت ہوش آیا جب 30 سال علماء اہل سنت ملت کو جگاتے رہے، پہرے سرحد ختم نبوت پہ لگاتے رہے اور خون ناب لٹاتے رہے. ان میں بڑی بڑی ہستیاں پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے علاوہ پیر جماعت علی شاہ، نقشبندی مشائخ، سہروردی مشائخ، چشتی مشائخ، جتنی اہل سنت والجماعت کے لوگ تھے اپنے گھر کا سامان تک بیچا، مقدمے تک سہے. اور ایک وہ وقت بھی آیا کہ حضرت پیر جماعت علی شاہ بیمار تھے، نقشبندی بزرگ بیمار تھے، اتنے لاچار تھے کہ چارپائی سے اٹھ نہیں سکتے تھے. پتا چلا نارووال میں قادیانی آیا ہے، آ کے پیڑ جمایا ہے. آپ نے فرمایا میری چارپائی اٹھاؤ.
مجھے بیمار کو لے چلو، کل قیامت کے دن کیا جواب دوں گا کہ ختم نبوت کا رہزن آیا تھا اور جماعت علی شاہ سویا تھا۔ نانا لے چلو چار پائی، دیکھے ساری خدائی کہ نوکر نوکری یوں فرماتے ہیں۔ آپ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ 1900 اگست کا مہینہ، وہ اگست تھا، وہ مہینہ بڑا مست تھا، جس وقت پوری امت اہل سنت خصوصاً جنہوں نے قادیانیت کی تابوت میں کیل ٹھونکی تھی، حضرت پیر مہر علی شاہ 28 اگست کو یہ کہہ کے لاہور سے چلے کہ یہ شکار میرے ہاتھ تو نہیں آیا لیکن جماعت علی شاہ یہ فرض نبھا، اسے انجام تک پہنچا، کیونکہ تو ہے اہل سنت کا شاہ۔ زمانہ جانتا ہے، زمانہ جانتا ہے، ہر کوئی اسے مانتا ہے۔ پھر حضرت پیر جماعت علی شاہ نے اہل سنت کے علماء کے ساتھ مل کر اس وقت تک اس کا پیچھا کیا۔ 1904 کے اندر جب مرزا سیال کوٹ آیا، حضرت پیر جماعت علی شاہ نے پکا ڈیرا جا لگایا۔ جب تک قادیانی کو وہاں سے نہیں بھگایا، پیر وہاں سے واپس نہیں آیا۔ یہ مت سمجھو کہ پیروں نے پہلا جلسہ کرایا، نہیں سمجھے، یہ حسین زنجیر ہے، جدھر دیکھو سنیوں کا سچا پیر ہے۔ سیالکوٹ کی دھرتی گواہ ہے کہ حضرت پیر جماعت علی شاہ، اور پھر جب لاہور میں مرزا مئی کا مہینہ 1908 میں قادیانی بمے بیوی کے آیا، پیر جماعت علی شاہ نے ڈیرہ نارووال سے اٹھایا، مرزے کے اس مرزا کمال الدین کے گھر کے سامنے سٹیج سجایا، روز لنگر بھی پکواتے تھے، تقریریں بھی کرتے اور کرواتے تھے، روز نعرے لگاتے تھے۔ اے مرزیا تو کہتا تھا کہ عمر و ابو بکر میرے تسمے کھولنے کے قابل نہیں، او قادیانی تو کہتا تھا ہزاروں حسین میری جیب میں پڑے ہیں، او جھوٹے اب آ، کہاں حسن، کہاں حسین، کہاں صدیق، کہاں عمر، اب لے گا جماعت علی تیری خبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، آستانہ علیہ پیر سواگ شریف، آستانہ علیہ پیر بارو شریف۔ اور یہ بھی یاد رکھنے والی بات، آئی 25-26 مئی کی رات، آئی 25-26 مئی 1908، 25-26 کی درمیانی رات، اور کر رہے تھے حضرت پیر جماعت علی شاہ بات۔ سنیوں کا فقیر بولتے بولتے ذرا دھیمے دھیمے ہولے ہولے رکا، رک کے کہا لاہور کے لوگوں، جماعت علی شاہ، جماعت علی شاہ، جماعت علی شاہ دعوے نہیں کرتا، نجومیوں کی طرح پیشن گویاں تو نہیں کرتا، لیکن آج سن لو، فقیر کہتا ہے موتی چن لو، آج سر دھننے ہیں تو دھن لو۔ کیا حضور فرمایا آج فیصلہ ہو چکا، 24 گھنٹے کے اندر اندر مرزے کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ حیران دنیا کہ کہاں تقدیر، کہاں یہ نارووال کا نقش بندی پیر، انہیں کیا پتا تھا جو تیرے در کے فقیر ہوتے ہیں وہ آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، یہ اہل سنت کے علماء یا پیر ہوتے ہیں۔ اور جو تم نے کہا وہی تقدیر کا لکھا نکلا، جو اس فقیر کی زبان سے نکلا، ابھی 26 کا دن نکلا تھا، 10:10 ہو گئی قادیانیت کی بس۔ کیا بات،
مرزا اٹھا گیا، آپ سمجھ گئے، ایک مرتبہ گرا گندگی میں، بیوی نے اٹھایا، پھر اس نے سلایا کہ تجھ میں اٹھنے کی طاقت نہیں، کیونکہ تیرے منہ سے بھی نیچے سے بھی وہ حال ہے کہ جس کا برا، اس لیے اب اٹھنے کی ہمت نہ کر۔ اس نے دوسری مرتبہ پیٹ میں وٹ جو آیا، قادیانی نے سر چایا اور اوپر والوں نے پکڑ کے پھر گندگی میں پٹکایا۔ تیسری مرتبہ جو گرا، اپنی چارپائی کا پایا جو لگا سر میں، مرزا مر گیا اس گھر میں۔ اجے بھی تھوڑی سر ٹھیک نہیں ہوئی، میں تب تک کسی اور عالم کو نہیں آنے دوں گا جب تک آپ کے قافیے ٹھیک نہیں ہوگی، لیکن آپ کا بھی کوئی قصور نہیں، رات کا پچھلا پہر ہے، رحمت کی لہر ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے خطرہ بڑا تھا جب میں آیا، میں نے کہا یہ تو کچھ یوں فرما رہے ہیں، کچھ یوں جا رہے ہیں، لگتا ہے اکتا رہے ہیں۔ میں نے کہا نہ گھبرائیں، ہم آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ یاد رکھو اب شہباز بیٹھے ہیں، یہ بلبل تو چلا جائے گا، سمندر پیچھے بیٹھے ہیں، یہ قطرہ شبنم چلا جائے گا، لیکن بیدار ہو کے سننا ہے، ہوشیار ہو کے سننا ہے، ایک ایک موتی کو جھولی میں چننا ہے، ہوشیار ہو کے، کیونکہ چک پئی سسی ایک تل کنو پنل بنیایو سے کھل کر، نہیں سمجھے؟ چپ پئی سسی ایک تل کنو پنل بنیایو سے کھل کنو، کھل کنو رہ گئی میٹھی منزل کنو اوکھے پہر ایمیں ہوں۔ یہ جو گھیل ہے نا، گھیل، اس گھیل سے بچنا ہے، اس نیند سے بچنا ہے۔ حضرت محمد یار فریدی کہتے تھے دل درد تو ماندی نہ تھی، درد جگر ایمیں ہوں دن، ویسن گزر اصلون در ظلم و قہر ایمیں ہوں۔ اس لیے ہوش میں رہ کے سننا ہے، یہ ہماری حسین جمیل تاریخ ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ پہلے ابو بکر صدیق ہے، پھر صدیقی ہے، اور اس بات کو ٹھکرانا بھی ایک قسم کی زندگی ہے۔ نہیں ہے یاد وہ کون تھا مرد قلندر، 80 سال جس کی عمر تھی، جیل کی کوٹھڑی میں وہ بزرگ سید زادہ حضرت ابو الحسنات قادری رحمت اللہ علیہ، 80 سال کا بڑھا باپ، بیٹا جوان شہباز کی طرح بیٹا، شیر جوان بیٹا، ختم نبوت کی تحریک میں کام کرتے کرتے پھانسی کی سزا کا طوق شوق سے گلے میں سجا بیٹھا، ڈیرے کالی کوٹھڑی میں لگا بیٹھا۔ موت کی سزا کا پروانہ جس نے چوما تھا، جو ختم نبوت کے گرد گھوما تھا، اور وہ تمہارا اور ہمارا بزرگ تھا، وہ بزرگ بابا، وہ سید زادہ کراچی کی جیل میں جب خط ملا کہ آپ کے بیٹے کو ختم نبوت کے جرم میں، تحریک کے جرم میں پھانسی چڑھا دی گئی، تو وہ 80 سال کا بزرگ نہ ہلا ہے نہ ڈھلا ہے، نہ رو کے آنسو بہایا، بلکہ ٹھک سجدے میں آیا، سجدے میں سر رکھ کے نعرہ لگایا، اللہ تو نے کرم فرمایا ہے، قبولیت کا دروازہ کھولا ہے، میرے مالک تو نے کرم کمایا، میرا اکلوتا بیٹا نبی کی ختم نبوت کے کام آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آدھے ایک سجن گزران میں بھی، آدھے ایک سجن گزران میں بھی، کی میں تھیندی رین بسر ہے چھوپڑی ککھے کانے دی، نہ کوئی دروازہ در ہے، جب دیکھتے شوکت در لگ دے، او میں اجڑی دا گھر ہے۔
ایک اجڑی سی کوٹھڑی ہے، کال کوٹھڑی، موت کی سزا ملی، لیکن بوڑھے باپ بھی جیل میں۔ باپ کو خبر ملی تیرا بیٹا پھانسی پہ جھول گیا، تو باپ نے سر رکھ کے کہا میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رسول کے تاج ختم نبوت پہ میرا بیٹا کام آیا ہے، شکر ہے تو نے میرا لال قبول فرمایا۔ اور وہ کون تھا؟ مرد حق، مرد غازی، جسے کہتے ہیں خان نیازی، خان نیازی۔ وہ بھی ختم نبوت کے لیے پھانسی کی سزا جب پا رہے تھے، لوگ رو رہے تھے، وہ مسکرا رہے تھے۔ آہن کلندر، میرا خواجہ فرید کہتے ہیں آہن کلندر روز و شب پہنجی خودی میں خود غرق، نہ طلب ملک تے مال دی، نہ غرض جاہ جلال دی، مستی خدائی خیال دی، آدم دے جائے تے پونے نہ تک۔ آہن کلندر روز و شب پی کر فریدی جام تو، تھی رند مست مدام تو، بیہنی ودھا رکھ گام تو، وہوا کرے ساری خلق۔ آہن کلندر روز شب پہنجی خودی میں خود غرق۔ وہ جو ہمارے بزرگوں کی نشانی تھے، وہ جو حضرت مولانا شاہ احمد نورانی تھے، 50 لاکھ روپیہ نقد بریف کیس میں بند آیا، اور قادیانی انہیں اتنا عرض کیا کہ صرف 1.5 سطر کی ترمیم کروائیے، 50 لاکھ اس وقت کا پائیے، لیکن یہ ہے صدیق کا پیارا، دکھا ہے کوئی ایسا نظارہ؟ کیا بات، کیا بات۔ یہ ہمارے آبا ہیں، کتنے صاحب حیا ہیں، یہ دیکھ صاحب وفا ہیں۔ اسی لیے خواجہ فرید نے کہا نہ طلب ملک تے مال دی، نہ غرض جاہ جلال دی، مستی خدائی خیال دی۔ جنہوں نے، اور پھر جب انہوں نے رکھا 50 لاکھ، آپ نے فرمایا یہ جو تمہارا لاکھ ہے نورانی کے لیے یہ کاکھ ہے، مدینے والے کی ایک نظر لاکھ ہے۔ سبحان اللہ۔ حور پر آنکھ نہ ڈالے، حور پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا تیرا۔ پیارے آقا کا یہ غلام ہے، اور یہ پوری سنیت کا امام ہے۔ ہمارا حضرت نورانی کو بھی آج اس چوک آدم کی دھرتی سے سلام ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اس لیے ذہن میں رکھیے اس جماعت میں نہ کوئی مولانا پٹرول ہے جس کا ڈبل رول ہے، نہ کوئی مولانا فیسل ہے، نہ مولانا ڈیزل ہے، نہ مولانا ہیل ہے۔ کیا بات۔ آپ کو خامخائی کھیل ہے۔ یاد رکھو یہ جماعت اب بھی الحمدللہ فقیر ہے، روشن ضمیر ہیں۔ میرے خواجہ فرید کہتے ہیں ہاتھ ہوت دے دلڑی ویچ دی تم، گل زلف پنل دا پیچ پیوں، ہاتھ ہوت دے دلڑی ویچ دی تم۔ اوہ ہمیں کون خریدے گا، ہم تو بازار مصطفیٰ میں بک چکے۔ اس لیے نورانی ہو یا حضرت نیازی، یہ مرد ہیں، یہ سارے آپ کے ہیں، یہ سارے ہمارے ہیں، بلکہ جتنے پیارے ہیں سارے ہی ہمارے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے یہ جتنے بزرگ تھے، یہ جتنے بزرگ تھے پوری قطار ہے، ہر ایک اپنے مقام پہ سردار ہے، ہمیں ہر ایک سے پیار ہے، چاہے اروار ہے، چاہے پار ہے،
اس لیے کہ جے پار ویندائیں میں کوئے تاں دس، جے پار ویندائیں میں کوئے تاں دس، اروار والے دا کیا بنسی، تو ات ونج راہ سے تو ترینی ات روز دیدار دا کیا بنسی، تے جنا واپس ول سے گھر اپنے ول پار والے دا کیا بنسی، جڑے دیکھ کے جی دن فیض تے کو انہیں پیار والے دا کیا بنسی۔ اس لیے میں بات کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا، میں ابھی موضوع کی طرف آنے کا پروگرام بنا رہا تھا کہ گھڑی والا سلسلہ مسکرا رہا تھا کہ جناب آپ اکیلے نہیں، یہاں پوری ڈار ہے، قطار اندر قطار ہے، یہاں بیٹھا سنیوں کا سردار ہے، اس لیے شبنم کے قطرے جائیے کیونکہ سورج چمک اٹھا ہے، تو سورج جب آتا ہے قطرہ شبنم چھپ جاتا ہے، اس لیے فقیر بھی جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔